Forming Christ in the Believer. TV Grace International presents the ineffable words of God, the gospel of grace, on the lips of the man, Christ Jesus. Abba Father. ٹھیک ہے تو آئیے اس پیغام میں داخل ہوں جو آج ہمارے پاس ہے۔ موضوع غیر ختنہ کی انجیل کی ہماگیریت ہے، یعنی وہ ہماگیریت جو یہ انجیل پیدا کرتی ہے۔ جب تفویض کیا جاتا ہے اس موقع پر میرے لیے آدمی یسوع مسیح، لیکن اس موقع پر پولس کے لیے چیزیں جو ہوا، مثال کے طور پر آئیے وہاں کلسیوں باب 2 آیت 5 میں دیکھتے ہیں، جہاں پال اپنے تجربے کو استعمال کرتا ہے یا اپنے تجربے کو ظاہر کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اگرچہ میں جسم سے غائب ہوں تاہم روح میں آپ کے ساتھ ہوں۔ یہاں دیکھو رسول ایک اصطلاح استعمال کرتا ہے جسے کرنتھیوں کے پہلے خط میں بھی دہرایا گیا ہے، جسے ہم ابھی پڑھنے جا رہے ہیں، لیکن یہی وجہ ہے کہ تھیم وہ ہماگیریت جو یہ انجیل پیدا کرتی ہے۔ جب پولس رسول نے کچھ شاگرد رکھنے کا انتظام کیا جو اس کی تعلیمات کے تابع ہو گئے۔ یاد رکھیں کہ پولس وہ تھا جس نے روح کے اتحاد کو فروغ دیا، اور اس طرح وہ اس زمانے میں صرف ایک ہی تعلیم دینے والا تھا۔ تیموتھیوس نے اسے تسلیم کیا، دوسروں نے اس کے تابع کیا، لیکن یہ وہی تھا جو اس نے سکھایا، طریقہ اور طریقہ جس میں اس نے سکھایا۔ اس لیے وہ کہتا ہے میں یہاں تیموتھیوس کو آپ کے پاس بھیج رہا ہوں تاکہ وہ آپ کو اس طریقے کی یاد دلائے جو میں سکھاتا ہوں، لیکن ایسا نہیں ہے کہ تیموتھیوس کچھ مختلف سکھانے والا تھا۔ تو کیا ہو رہا ہے؟ جب وہ پولس کے تابع تھے ان دنوں میں، پولس نے کہا اگرچہ میں جسم سے غائب ہوں، یہاں رسول کو گوشت کی ضرورت نہیں ہے، اور در حقیقت یہ خوشخبری اتنی طاقتور ہے کہ جب یہ کسی کے ذہن میں داخل ہو جاتی ہے، جسمانی موجودگی، جسمانی حصہ، وہ اس میں جذبات کے علاوہ کوئی طاقت نہیں ہے جو ہم نے رسول کو دیکھا۔ پولس رسول نے کبھی کبھی کہا ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کبھی میرا چہرہ نہیں دیکھا۔ وہیں اس باب میں وہ اصطلاح استعمال کرتا ہے کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ آپ جان لیں کہ میں آپ کے لیے اور لودیکیے کے لوگوں کے لیے اور ان سب کے لیے جنہوں نے کبھی میرا چہرہ نہیں دیکھا۔ ویسے اس زمانے میں رسول کا چہرہ ضروری تھا۔ کیا آپ جانتے ہیں کیوں؟ کیونکہ وہاں نہیں تھا ویڈیوز، سائنس میں اضافہ نہیں ہوا تھا، اور وہ جاننا چاہتے تھے کہ وہ کیسا ہے، اور پھر اس کے چہرے کو دیکھ کر ابتر ہو گیا تھا، لیکن صرف اس کا چہرہ نہیں دیکھ رہا تھا کیونکہ وہ کافی بدصورت تھا۔ کیا آپ کو یاد ہے کہ اسے آنکھ کی بیماری تھی؟ یہ جسمانی پہلو نہیں تھا، یہ تھا کہ اس کا چہرہ دیکھ کر اس کا منہ سنا، اس کا پیغام سنا، اس کی تقریر سنی۔ یہ میرے معاملے میں ایسا نہیں ہے جہاں آپ کو مجھے دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مجھے مرکزی دفتر دوسرے دفتر میں ہونے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے جسمانی طور پر موجود ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ جسمانی طور پر جو آپ دیکھنے جا رہے ہیں وہ میرا گوشت ہے، لیکن یہ وہی ہے جو میرے منہ سے نکلتا ہے، جو آپ کے دماغ میں داخل ہوتا ہے۔ جوس لوئس گوشت آپ کے دماغ میں داخل نہیں ہوتا ہے۔ جو چیز آپ کے ذہن میں داخل ہوتی ہے وہ انجیل ہے جس کی تبلیغ جوس لوئس کرتا ہے، یہی داخل ہوتا ہے، اور یہ صرف وہی چیز ہے جو آپ کے لیے اچھی ہے۔ اسی لیے پولس نے کہا جسمانی موجودگی بہت کم ترقی کرتی ہے، حروف ہر چیز کو برداشت کرتا ہے۔ اب یہ ہماگیریت کہ یہ انجیل پیدا کرتی ہے۔ پال کہتا ہے دیکھو تاہم میں وہاں نہیں ہوں۔ میں آج بھی یہی کہہ سکتا ہوں، دیکھو مجھے، میں وہاں نہیں ہوں جسمانی طور پر، لیکن میں وہاں روحانی طور پر ہوں، میری روح تمہارے ساتھ ہے۔ ٹھیک ہے، آج میں پابلو سے آگے ہوں کیونکہ پابلو کے پاس ویڈیوز نہیں تھے۔ آپ کم از کم مجھے دیکھ سکتے ہیں، اظہار کر سکتے ہیں، اور آپ کو مجھے جسمانی طور پر دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگرچہ کوئی اپنے بھائیوں کو دیکھ کر بہت خوش ہوتا ہے اور شیئر کرتا ہے، لیکن اس کی ضرورت نہیں ہے۔ اہم بات یہ ہے کہ آپ فضل کا پیغام سنتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ یہ تجربہ اور کہاں دہرایا جاتا ہے۔
وہ کہتا ہے کہ اوکرنتھیوں کے نام پہلا خط باب میں 5 وہاں پولیس نے اس آیت کو دہرایا۔ وہ کہتا ہے آیت 3 میں وہ کہتا ہے میں جسم میں غائب لیکن روح میں موجود ہوں، میں پہلے ہی ایک تحفہ کے طور پر فیصلہ کر چکا ہوں جس نے ایسا کام کیا ہے۔ اس وقت یہ تھا ٹھیک ہے کولسیوں میں یہ اب کی اچھی ترتیب کو دیکھنا تھا۔ یہاں گڑبڑ ہے۔ یہ یہاں کہتا ہے میں نے پہلے ہی اس کا فیصلہ کیا ہے جس نے یہ بطور تحفہ کیا ہے ہمارے خداوند یسوع مسیح کے نام پر، اب اور میری روح ہمارے خداوند یسوع مسیح کی طاقت کے ساتھ جمع ہے۔ اور وہ کہتا ہے کہ ایسے شخص کو جسم کی تباہی کے لیے شیطان کے حوالے کر دیا جائے تاکہ روح خداوند یسوع کے دن بچ جائے۔ اس معاملے میں پال استعمال کر رہا تھا بغیر موجود کے، وہ ایک اتھارٹی کا استعمال کر رہا تھا، اور یہ ایک بابرکت شخص کو شیطان کے حوالے کرنے کا اختیار تھا کہ وہ زنا کر رہی تھی۔ اب اسے شیطان کے حوالے کرنا صرف جسمانی موت نہیں ہے، کیونکہ اس معاملے میں پولیس نے کہا آئیے اسے شیطان کے حوالے کریں تاکہ وہ مر جائے اور روبادل کے پاس جائے، وہاں آرام کرنے کے لیے، وہاں سیکھنے کے لیے، کیونکہ وہ نہیں جانتا کہ یہاں کیسے برتاؤ کرنا ہے۔ لیکن نہ صرف ایک کو شیطان کے حوالے کیا جاتا ہے بلکہ ایک کو شیطان کے حوالے کیا جاتا ہے، جسمانی دماغ کے حوالے کیا جاتا ہے۔ ایسے لوگ ہیں جو ابھی تک زندہ ہیں، وہ لوگ ہیں جو ہمارے ساتھ تھے جو اب یہاں نہیں ہیں اور شیطان کے حوالے کر دیے گئے ہیں۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ ٹھیک ہے وہ اب وہ ماخذ حاصل نہیں کرتے جہاں سے غیر مختون کی خوشخبری آتی ہے، تو جو آپ کو ملتا ہے وہ ان کے اپنے خیالات ہیں۔ دیکھو میں نے ان لوگوں سے سنا ہے جو ہمارے ساتھ رہے ہیں، اور میں نے ان کے خطبات بھی سنے ہیں اور وہ واقعی بہت اچھے ہیں، یہاں تک کہ میں نے ان کی اچھی باتوں پر انہیں مبارکباد بھی دی ہے۔ فطری طور پر جب کوئی مجھے چھوڑ دیتا ہے وہ وہی بات نہیں دہرائے گا کیونکہ تب وہ میرے تابع ہے۔ وہ یہاں اور وہاں تھوڑا سا گھماتے ہیں یہ ظاہر کرنے کے لیے کہ وہ فضل کی تبلیغ کر سکتے ہیں، اور یہ میری تعلیم اور تعلیم سے بہت مماثل ہے۔ یہ دنیا بھر میں ہے۔ صرف ایک چیز یہ ہے کہ یہ لوگ اس قسم کی نافرمانی میں مبتلا ہو کر شیطان کے حوالے کر دیے جاتے ہیں۔ اصطلاح شیطان کے حوالے بدصورت ہے، لیکن جو کہنے کی کوشش کر رہا ہے وہ یہ ہے کہ ایک روجو کے مخالف ہے کو غیر ختنہ، اب وہ غیر ختنہ کے حق میں ہو سکتا ہے لیکن فرشتے کے پردے کے بغیر، کیونکہ صرف ایک فرشتہ کاوریج ہے یا میرے پاس ہے کسی اور کے پاس ہے، یعنی صرف ایک ہے، 1.5 نہیں ہے، 2 3 نہیں ہے، یہ ایک واحد کاوریج ہے، اور جہاں یہ کاوریج موجود ہے وہاں یہ وفادار ہے۔ دیکھو پرانے عہد میں اس غلاف کو گواہی کا صندوق کہا جاتا تھا، اور گواہی کے صندوق نے صرف ایک قوم یعنی بنی اسرائیل کی خدمت کی۔ فلسطینیوں نے وہ صندوق چرا لیا اور وہاں یہ ان کی اچھی خدمت نہیں کر سکا، وہاں انہوں نے ان کے لیے برے طریقے سے کام کیا اور وہ بیمار ہو گئے اور السر ہو گئے، کیونکہ انہوں نے ان سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کی۔ ایک بار جب وہ خوف محسوس کرتے تھے تو انہوں نے اسے بنی اسرائیل کو واپس کر دیا، اور وہاں اس نے اچھا کام کیا، وہاں اس نے شفا پیدا کی، وہاں اس نے اچھی خوشی پیدا کی، وہاں اس نے خوشحالی پیدا کی۔ اس بیابان میں بھی وہ کھاتے تھے، پانی تھا، رزق تھا، وہی کپڑے، وہی جوتے۔ وہ کہتے ہیں کہ 40 سال تک وہ صحرا میں چلتے رہے لیکن وہ مکمل تھے، وہاں تھی کافی خوشحالی تھی۔ اس لمحے کے لیے اب صرف ایک کاوریج ہے، اس لیے جو لوگ خود کو ہم سے دور رکھتے ہیں وہ خطرہ ہے، مجھ سے دور رہنا خطرہ ہے۔ دیکھو میرے لیے ایسی بات کرنا مشکل ہے کیونکہ ایسا لگتا ہے جیسے میں اپنے جسم پر فخر کر رہا ہوں، لیکن ایسا نہیں ہے۔ یہ اس حکمت کی وجہ سے ہے جو خدا نے مجھے دی ہے کہ میں سمجھتا ہوں جو کوئی مجھ سے روگردانی کرتا ہے وہ اپنے جسم کے دنوں میں یسوع جیسا ہے۔ اس نے کہا میرے بغیر تم کچھ نہیں کر سکتے، اور اس بار یہ کہنے کی میری باری ہے۔ یہ تکلیف دہ ہے لیکن مجھے آپ کو سچ بتانا ہے، میرے بغیر آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ آپ مجھے چھوڑ سکتے ہیں اور آپ تقریباً اسی طرح تبلیغ کر سکتے ہیں، صرف ایک ہی چیز جو آپ کے لیے کام نہیں کرتی ہے وہ اور آپ کی جماعت نہیں بڑھ رہی ہے، اور بہت سی چیزیں ایسی نہیں نکلتی ہیں جو صرف فرشتوں کا احاطہ کرتا ہے، کیونکہ میں اکیلا نہیں ہوں، میرے پاس فرشتوں کا ایک طاقتور احاطہ ہے جو پرانے عہد نامے سے جاری کیا
گیا تھا تنوع اور روحانی اتحاد کی کمی کی وجہ سے 2000 سالوں سے غائب تھا، اور پھر 1973 میں جب وہ 2 فرشتے میرے پاس آئے تو انہوں نے کاوریج کا انتظام کیا، اور فوراً میں نے اس کاوریج کے فوائد میں حصہ لینا شروع کیا۔ درحقیقت جب پولیس ابرونیوں دو میں اس کے بارے میں بات کرتا ہے تو وہ کہتا ہے اگر ہم اتنی بڑی نجات کو نظر انداز کر دیں تو ہم کیسے بچیں گے؟ اب بچ نہیں پاتے، اب بیمار ہوتے ہیں، اب مر جاتے ہیں، حادثے ہوتے ہیں۔ دیکھو میں کہتا ہوں وہ لوگ جو میرے خلاف آئے ہیں، لیکن حقیقت میں یہ اس خوشخبری کے خلاف ہے جس کی میں تبلیغ کرتا ہوں۔ کتنے میرے نہیں، اس پیغام کی مخالفت کرنے پر کتنے لوگوں کو نقصان اٹھانا پڑا۔ کیا تم نہیں دیکھتے کہ یہ آخری سور ہے؟ یہ پیغام ہے آخری پیغام۔ جب آپ میرا فیصلہ کرتے ہیں تو آپ کو محتاط رہنا ہوگا۔ یہ بہت خطرناک ہے، بہت خطرناک۔ اس جسمانی جسم میں جو کچھ رہتا ہے اس کی وجہ سے اس مٹی کے برتن میں ہوزے لوئس نامی اس پردے میں ایک نعمت ہوں اور میں ایک زبردست مسئلہ بھی ہوں، کیونکہ فضل کی اس سائنس کی۔ لیکن دیکھو امثال کی کتاب کیا کہتی ہے، کیونکہ ان لوگوں کا کیا ہوتا ہے جو حقیقت میں موضوع نہیں تھا لیکن یہاں آیا ہے۔ میں ان لوگوں کے بارے میں بات نہیں کرنے والا تھا جو ہمیں چھوڑ کر چلے گئے ہیں، لیکن چونکہ ہم نے شیطان کی اصطلاح استعمال کی ہے۔ اور دیکھو جیسے پال نے کہا میں غائب ہوں، لیکن میں اپنی موجودگی میں اس کا فیصلہ کروں گا جس نے ایسا کام کیا ہے۔ اور ایسے لوگ ہیں جو ایسے کام کرتے ہیں جو پھر مرتد ہوتے ہیں۔ اور جب میں مرتد کہتا ہوں تو میرا مطلب ہے کیونکہ مرتد نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ پہلے کی طرح اب 12 رسول نہیں رہے۔ ایمان کی اطاعت کے لیے صرف ایک رسول ہے۔ تمام قوموں میں جو میرے ساتھ ہیں وہ ساتھی ہیں، لیکن یہ مرتد ہے۔ اب لوگ ہیں کہ دروازے کی ایک بھول بلیا ان کے سامنے پیش کی جاتی ہے، اور جو سلیمان نے کہاوت 14 میں کہا ہے ان کے ساتھ 12 ہوتا ہے۔ وہ کہتا ہے ایک ایسا طریقہ ہے جو آدمی کو صحیح معلوم ہوتا ہے، لیکن اس کا انجام موت کا راستہ ہے۔ تو یہ لوگ جو یہاں سے چلے گئے ہیں، یہ کیا ہوتا ہے؟ وہ دیکھتے ہیں کہ وہ میری طرح بات کر سکتے ہیں۔ وہ ایک ہی چیز سکھا سکتے ہیں کیونکہ یہ آسان ہے، یہ پہلے ہی لکھا ہوا ہے، وہ پہلے ہی میرے ساتھ ایک روح ہے۔ وہ وہی جانتے ہیں جو میں کرتا ہوں، تو وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے میں اسے باہر لے جاؤں گا جیسے یہ کوئی کمپنی ہو۔ ایک کاروباری شخص کی طرح جو کہتا ہے ٹھیک ہے میں نے پہلے ہی کپڑوں کو استری کرنا سیکھ لیا ہے، میں اپنا کاروبار شروع کرنے جا رہا ہوں، اپنی دھلائی، اپنی ڈرائی کلیننگ، اپنی لانڈری، میرے اپنے ڈرائی کلینر۔ آپ یہاں ایسا نہیں کر سکتے، آپ کو مبارک ہو۔ یہاں ایک بار جب آپ میرے ذریعہ روشن ہو جائیں تو آپ ہمیشہ کے لیے مجھ سے جڑے ہوئے ہیں۔ میرا مطلب ہے اگر آپ تبدیلی چاہتے ہیں آپ کو دیکھنا ہوگا۔ اسی لیے پولیس کہتا ہے میں غیر حاضر ہوں جسمانی جسم میں لیکن روح میں موجود آپ کی اچھی ترتیب کو دیکھتے ہوئے۔ آئیے آیت کو دہراتے ہیں کلاشن سے جو بہت خوبصورت ہے۔ دیکھو وہ کیسے کہتا ہے، کلسیوں باب 2 آیات 5۔ پولس رسول کا اس کلیسیا میں ہونا ضروری نہیں تھا، لیکن وہ جانتا تھا کہ وہ پولیس کی کانفرنس کو ڈاؤن لوڈ کر رہے ہیں، کیونکہ تیمیتھیس اسے ان کے پاس لے گیا، نہ سی ڈی پر، نہ ڈی وی ڈی پر، نہ ریڈیو اور ٹیلی ویژن پر، کیونکہ یہ موجود نہیں تھا۔ لیکن تیمیتھیس سفر کر کے لے گیا۔ دیکھو رسول نے یہ کہا، رسول نے کہا وہ رسالت جو پولیس میں ہے، کیونکہ یہ پولیس بھی نہیں تھا، اس لیے وہ کہتا ہے کہ میں نہیں بلکہ وہ فضل جو مجھ میں ہے۔ 5ویں آیت کہتی ہے، ہم اسے دوبارہ دہرائیں گے، برا کرم اسے اسکرین پر رکھیں۔ وہ کہتا ہے کہ اگرچہ میں جسم سے غائب ہوں لیکن روح میں تمہارے ساتھ ہوں۔ اب کی اچھی ترتیب اور مسیح میں اب کے ایمان کی مضبوطی کو دیکھ کر خوشی ہو رہی ہے، یہاں تک کہ وہ وہاں موجود بغیر ان کی طرف دیکھتا رہا۔ ایک بہت ہی مضحکہ خیز چیز ہے جس نے میری توجہ اپنی طرف کھینچی۔ ڈایاجنیز ایک عظیم بشپ ہے، اس کی خدمت خوبصورت ہے، لہذا ہم وہاں ایکواڈور میں ایک سیمینار منعقد کرنے جا رہے تھے، ایک مجازی سیمینار۔ اور پھر میں نے اس سے کہا ڈائیجینس مجھے ان تمام تعاون کرنے والوں کی فہرست بھیجیں جن کو اب سلام کرنا چاہتے ہیں، خاص طور پر ان لوگوں کے لیے جو ہیں ان کے لیے جو تابع ہیں اور جو آپ کے ساتھ اتحاد میں ہیں۔ اور پھر اس نے مجھ سے کہا رسول میں آپ کے لیے وہ فہرست نہیں بنا سکتا کیونکہ یہاں ہم سب تابدار ہیں۔ ایکواڈور صحت مند ہے۔ ایکواڈور
آپ کو ہم سب کو سلام کرنا ہوگا کیونکہ اگر آپ کو ایک یاد آتا ہے تو یہ کام نہیں کرے گا، اس لیے بہتر ہے کہ آپ سب کو عمومی طور پر سلام کریں۔ لیکن میں آپ کو فہرست نہیں دے سکتا کیونکہ یہاں ہر کوئی میرے تابع ہے۔ سب اتحاد رکھیں سب وہ۔ اور پھر یہی وجہ ہے کہ پال کہتا ہے آپ کی اچھی ترتیب کو دیکھ کر تو اس صورت میں مجھے یہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، میں ایکواڈور جانا چاہتا ہوں، لیکن مجھے یہ جاننے کے لیے وہاں ہونا پڑے گا کہ ڈائجینس کیسا ہے۔ اس نے مجھے پہلے ہی کہا لفظ جو میں نے اس میں بویا ہے اس میں وہ اتحاد پیدا کرتا ہے۔ یہ روئے زمین پر کسی وزارت میں موجود نہیں ہے۔ باقی تمام وزارتیں اس اتحاد میں نہیں ہیں اور سب کی مختلف آرا ہے، لیکن یہاں مثال کے طور پر ایکواڈور میں مجھے ڈایجنیس کی اچھی ترتیب نظر آتی ہے۔ میں تھوڑی دیر سے یہ دیکھ رہا ہوں۔ اس نے اس کی تصدیق کی جب اس نے مجھ سے کہا نہیں آپ کو کوئی مخصوص سلام کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم سب یہاں تابعدار ہیں۔ کتنا شاندار ہے نا اس وزارتی پختگی کو حاصل کرنا۔ اور واقعی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ بشپ کے طور پر آپ کو اچھی ترتیب کو یقینی بنانا چاہیے جو آپ کی قوم میں موجود ہے کہ تمام ساتھی راستہ تلاش کرنا، اور بعض اوقات اس میں وقت لگتا ہے۔ ایکواڈور کے لیے وقت لگا، پہلے تو یہ اتنا آسان نہیں تھا۔ ایک بار ڈائجینس بشپریک کو میرے حوالے کرنے آیا، دیکھو رسول میں نہیں کر سکتا، مجھے نہیں، ڈائجینس نے مجھے یہی بتایا، میں نہیں کر سکتا، میں آپ کو سب کچھ دیتا ہوں۔ اور میں نے اسے کہا ڈائجینس اب آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ آپ ایسا نہیں کر سکتے، اور اس نے دوبارہ لے لیا۔ دیکھو دیکھو یہ لوگ ایکواڈور میں کتنے طاقتور ہیں، دیکھو وہ فضل کیسے بڑھ گیا ہے، دیکھو جب اپوزیشن ہوتی ہے تو وہ کتنے متحد ہوتے ہیں۔ تو دیکھو میں نے یہاں ان چیزوں کی فہرست بنائی جن کو ہمیں ترتیب میں رکھنا چاہیے۔ اس فہرست میں آپ کو رکھنا ہے تعاون کرنے والوں میں اچھی ترتیب رکھنا ہے، تعریف میں اچھی ترتیب میں رکھنا کہ ہم سب ایک ہی چیز گاتے ہیں۔ سپر ریس میں ساتھی بشپ کو یقینی بنانا چاہیے کہ مقامی جماعت میں بچوں کی دیکھ بھال کی جاتی ہے، ان کے لیے ایک کلاس روم ہو یا کوئی سرمایہ کاری کریں تاکہ ان کے پاس ان کی ڈی وی ڈی ہو، یا اساتذہ ان بچوں کے لیے وقف ہوں کیونکہ بعض اوقات وہ چل رہے ہوتے ہیں اور وہ رونا شروع کر دیتے ہیں کیونکہ بعض اوقات وہ جس چیز کے لیے جا رہے ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے سے ٹکرا جاتا ہے، وہ ہر کسی کو ادھر ادھر دھکیل دیتے ہیں۔ کبھی کبھی جماعت ایک گیند کے کھیل کی طرح لگتا ہے۔ نہیں، ہمیں اس حکم کو یقینی بنانا ہوگا، ہمیں ان بچوں میں سرمایہ کاری کرنی ہے، ہمیں ان کی دیکھ بھال کرنی ہے۔ جماعت میں اچھی ترتیب برقرار رکھنے کے لیے محبوب خیریت سے رہے کہ مالیات یقینی بنائیں کہ ہر جماعت بوتی ہے، اور یہ بوائی ہر قوم کا بشپ مجھے وہ سارے سے بھیجنے میں وفادار ہونا چاہیے جو میرے لیے ہے، نہیں مجھے کاٹنے سے بھرے سیب مت بھیجیں۔ جب میں کاٹو کہتا ہوں تو کیا آپ کو سیب کی مثال یاد آتی ہے؟ خدا نے ہمیں 100 سیب دیے، اس نے آپ کو 90 دیے اور 10 اس کے ہیں، یہی 10واں حصہ ہے۔ اب بوائی ہدیہ ہے، کچھ کہتے ہیں 10 اور یہ آپ کے لیے 20 اسی اور اللہ کے لیے 20 سیب ہوں گے، لیکن آپ تمام 20 نہیں لیں گے اور ہر ایک میں سے ایک کاٹ لیں گے تاکہ وہ سب کاٹ کر پہنچ جائیں۔ آپ کو اپنے مالیات کو اچھی ترتیب میں رکھنا ہوگا کیونکہ ٹھیک ہے اس کے مطابق آپ یہ کیسے کرتے ہیں تو فرشتہ کا احاطہ آپ کی خدمت کرے گا، لیکن اگر آپ ایسا نہیں کرتے ہیں وہ فرشتے جو آپ کے پاس ہیں، آپ کے پاس وہ پریشان کن ہیں، آپ کے فرشتے دیکھو ایک پریشان کن فرشتہ ہے، زندہ دیوتا کے ہتھے چڑھنا مشکل کام ہے، آپ کے خلاف فرشتے ہیں کیونکہ آپ اچھے اخلاق نہیں رکھتے، اور اگر آپ کے پاس اچھی ترتیب نہیں ہے تو سب کچھ خراب ہو جاتا ہے۔ بابرکت یہ بہت سنجیدہ معاملہ ہے۔ انجیلی بشارت میں اچھی ترتیب کو برقرار رکھیں۔ کیا آپ انجیلی بشارت دے رہے ہیں؟ کیا جماعت انجیلی بشارت دے رہی ہے؟ ایک قول یاد رکھیں جو کہتا ہے خاموشی رضامندی ہے۔ اگر آپ خاموش رہتے ہیں آپ تسلیم کر رہے ہیں، آپ دوسروں کو بولنے کی اجازت دے رہے ہیں۔ آپ کو بولنا ہے، آپ کو گلیوں میں نکل کر بولنا ہے، آپ کو یہ کہنا ہے کہ خداوند آ گیا ہے، آپ کو خوشخبری کی بات کرنی ہے کہ شیطان کو تباہ کر دیا گیا ہے، کہ اس نے ہمیں ایک پیشکش کے ساتھ کامل بنایا ہے کہ ہم مکمل ہیں، کہ ہم زندگی میں راج کر رہے ہیں، کیونکہ ہماری حکومت ایک طاقتور حکومت ہے۔ دیکھو وہ حکومت جو اللہ نے مجھے دی ہے، یہ ناقابل فنا ہے۔ کیا آپ کو یاد ہے جب یسوع نے کہا تھا ان لوگوں کو دیکھو جو جسم کو مار سکتے ہیں لیکن وہ روح کو چھو نہیں سکتے؟ یہ تھا ایک پیشن گوئی کے وہ ہمیں تکلیف دے سکتے ہیں، بہت زیادہ بول سکتے ہیں، لیکن جو آپ کے ذہن میں ہے وہ چھو نہیں سکتے کیونکہ وہ روح ہے۔ تو دیکھو یہ ویٹیکن حکومت کی طرح نہیں ہے۔ دیکھو وہاں مکاشفہ 18:8
ہم پڑھنے جا رہے ہیں کہ اس حکومت کا کیا ہونے والا ہے، کیونکہ گروئنگ ان گریس حکومت اچھوت ہے۔ اس زمین پر کوئی نہیں جو اس حکومت میں مداخلت کرے۔ میری حکومت کو تباہ کرنے کے لیے انہیں پولیس کے 14 خطوط اور باقی پیشین گوئیوں کو تباہ کرنا ہوگا جہاں انبیاء نے خداوند کے آنے کی بات کی تھی۔ یہ حکومت کتنی طاقتور ہے، وہ کتنا اچھوت ہے۔ دراصل یہ حکومت اتنی اچھوت ہے کہ مجھے ہماگیر بنا دیتی ہے۔ میں ہر جگہ خوشخبری کی وجہ سے ہوں، معذرت یہ اس کی موجودگی کی وجہ سے ہے، وہ ہماگیریت جو غیر مختون کی خوشخبری پیدا کرتی ہے۔ لیکن دیکھو اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے کہ آپ ایسی حکومت کے ماتحت نہیں رہنا چاہتے۔ بابرکت، میں تم سے کہتا ہوں آپ کا تعلق فضل میں بڑھنے والی حکومت سے ہے اور آپ کو فخر محسوس کرنا چاہیے، کیونکہ ایک ایسی حکومت ہے جو ابدی ہے۔ اس حکومت کی کوئی انتہا نہیں ہے، جیسا کہ پیشین گوئی میں کہا گیا ہے۔ لیکن کیا آپ کیتھولک حکومت، آپ پروٹسٹنٹ حکومت جیسی حکومت چاہتے ہیں؟ وہ چھوٹی لڑکیاں ہیں۔ ہم یہاں چھوٹی لڑکیوں کے بارے میں بات کر رہے ہیں اور فاحشہ۔ دیکھو آیت 8 کس طرح کہتی ہے، اس لیے اس کی آفتیں ایک دن آئیں گی، موت، روتی اور بھوک، اور وہ آگ سے جلا دی جائے گی، کیونکہ رب قادر مطلق ہے جو اس کا انصاف کرتا ہے۔ اور زمین کے بادشاہ جنہوں نے اس کے ساتھ بدکاری کی اور اس کے ساتھ عیش و عشرت کی زندگی گزاری، جب وہ اس کے جلنے کا دھواں دیکھیں گے تو وہ روئیں گے اور روئیں گے۔ مکاشفہ 18 8 اور 9۔ ہم اسے اسکرین پر آپ کے دیکھنے کے لیے وہاں چھوڑنے جا رہے ہیں۔ کیا آپ حکومت میں شامل ہونا چاہتے ہیں؟ مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ کیتھولک چرچ کیسے، اور اس جماعت کے تمام ارکان جو لوگ کیتھولک چرچ میں یقین رکھتے ہیں، وہ ایسی حکومت پر بھروسہ کر سکتے ہیں جس کا خاتمہ آگ میں ہو۔ آپ کو ایک ایسی حکومت پر بھروسہ کرنا چاہیے جو ناقابل فنا ہے، جیسے گروئنگ ان گریس۔ یہ ایک ناقابل تنسیخ حکومت ہے، لیکن وہاں جو حکومتیں ہیں وہ زیادہ دیر نہیں چلتی۔ پروٹسٹنٹ دیکھو، وہ سب مختلف طریقے سے مانتے ہیں۔ یہ ایک برتن ہے جو وہاں ہے، برتن میں موت جو کچھ ہے، تعلیمات کا تنوع ہے۔ جو یہاں سے چلے گئے انہوں نے چنا، دیکھو بھول بلیا، میں اس طرف جا رہا ہوں، اس طرف جا رہا ہوں۔ لوئس صحیح نہیں ہو سکتا۔ خوشخبری ہر اس شخص کے لیے ہے جو اسے چاہتا ہے، اور وہ اس راستے پر چل پڑے جہاں ان کا انجام موت ہے، جو کچھ بھی پیدا نہیں کرے گا۔ تو اس قیمتی انجیل کا کلام جو اب ایمانداروں میں کام کرتا ہے، اس کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ تو اب میں الوداع کہنا شروع کرتا ہوں، کیونکہ اس بار میرا وقت ختم ہو گیا ہے۔ ٹھیک ہے، میں آپ کو ہر نعمت سے نوازتے ہوئے آپ کو الوداع کہتا ہوں۔ میں اس کا اعلان کرتا ہوں اور میں آپ کے اچھے حکم کو دیکھ سکتا ہوں۔ مختلف قوموں میں ہمارے پاس کتنی ہی خوبصورت مثالیں ہیں کہ رکھنے کا مطلب کیا ہے، اچھی ترتیب رکھنا۔ ہمیں اس بارے میں کچھ اور بات کرنے کی ضرورت ہے، اس ترتیب کے بارے میں جو بھائیوں میں دنیا بھر میں بول رہے ہیں۔ تو میں الوداع کہتا ہوں۔ میں آپ سے بہت پیار کرتا ہوں اور یہ اگلی کانفرنس تک رہے گا۔ بعد میں ملتے ہیں۔ بابرکت۔